وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں والے نام۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کو اگنور کیے ہوئے ہیں، آخرت کا انکار کیے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہی اس قسم کا فضول الٹا سیدھا کام کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کا نام عورتوں والا نام رکھ دیں۔ اتنی عجیب بات ایسے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ جس کو اللہ کا ڈر ہو، آخرت پر ایمان ہو، آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو سوالوں کا جواب دینا ہے، تو وہ کیسے فرشتوں کا نام عورتوں جیسا رکھ سکتا ہے؟ اور صرف عورتوں والا نام رکھنا مسئلہ نہیں ہے، ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا بہت بڑی اللہ کے لیے گالی ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ اللہ کے لیے صرف اولاد ہی مقرر نہیں کی جا رہی، بلکہ اولاد بھی ایسی کہ ایک انسان بھی اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتا، لڑکے کے بالمقابل لڑکی کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ کے لیے اولاد بھی مقرر کر رہے ہیں، اور اولاد بھی عورتیں اور بیٹیاں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں۔ تو بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں والے نام، یعنی ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اور نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں کوئی علم، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے، علم کوئی دلیل، کوئی اللہ کی طرف سے اترنے والی آیت ہو، پچھلی کتابوں میں کسی رسول کی طرف سے کوئی منقول شدہ بات ہو جو سینہ بسینہ صحیح سند کے ساتھ چلی آ رہی ہو، اسی کو علم کہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے جو وحی کا علم ہو، جو یقینی علم ہو۔ علم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ظن و تخمین ہے، خیالات ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ سنی سنائی باتوں کو، لوگوں کی باتوں کو علم نہیں کہتے، چاہے وہ کوئی بھی کہنے والا ہو۔ علم کی بات، یقینی بات، اہم بات وہ ہوتی ہے جو آسمان سے اتری ہو، کتاب کی صورت میں ہو، نبی کے فرمان کی صورت میں ہو، تو وہ علم ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے میں چھوٹا ہوں، میں بیٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ باپ ہیں، لیکن فرمایا تھا انی قد جاءنی من العلم یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے پیارے ابا جان
بے شک میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ علم سے مراد یہاں وحی کا علم، یقینی علم۔ میرے پاس علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ کو اس دنیا کی باتیں ہیں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ تو فرمایا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم کی بات نہیں ہے، کوئی کتاب اللہ کی کتاب میں سے، اللہ کی پرانی کتابیں جن میں تحریف ہو چکی ہے، ان کتابوں میں سے چلو کوئی بات نکال کے دکھا دے جس سے پتہ لگے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اس قسم کی کوئی بات۔ نہ ان کے پاس کوئی پرانی سینہ بسینہ چلی آ رہی نبی سے مروی کوئی بات ہے، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر اگر علم نہیں ہے تو پھر کیوں ایسی بات کہتے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان کی۔ گمان ہے، اٹکل پچو ہے، ظن و تخمین ہے، خیال آرائی ہے۔ اور دین کے معاملے میں ظن کیا کام آئے گا؟ ظن کی کیا حیثیت ہے؟ ظن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر ظن سے مراد یہاں ظن سے مراد ظن مرجو ہے، جس کو وہم آپ کہہ لیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہاں ظن سے مراد کیا ہوا؟ ظن مرجو، تخمینہ۔ اصل میں ظن کا معنی ہمیشہ تخمینہ نہیں ہوتا، ظن کا معنی ہمیشہ ظن مرجو نہیں ہوتا۔ ظن مرجو یعنی ایسا ظن جو مرجو درجے کا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں ایک ہے ظن، ایک ہے علم، ایک ہے ظن اور ایک ہے علم۔ علم یقینی بات ہوتی ہے، علم کے اپنے درجات ہیں۔ علم کے درجات میں علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے ظن، ایک ہوتا ہے یقین۔ تو یقین کے 3 درجات ہیں، ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک کو کہتے ہیں عین الیقین، اور ایک کو کہتے ہیں حق الیقین۔ اس یقین کے جو درجات میں سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے حق الیقین کا، جو اس سے کم تر درجہ ہے وہ ہے عین الیقین کا، اور جو پہلا درجہ ہے علم کا، یقین کا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ علم الیقین کا مطلب ہے کہ آپ کو یقینی طور پر کسی شے کا علم ہو جائے، کسی سے آپ سنیں، کسی ایسے بندے سے سنیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتا، جو فاسق و فاجر نہیں ہے، تو اس کی بات سے آپ کو علم ہوا، یقینی علم ہوا۔ 1 سے سن لیا، 2 سے سن لیا، 5 سے سن لیا، 10 لوگوں سے سن لیا، تو آپ کو یقین ہو گیا۔ یہ علم الیقین ہے، یقینی علم آپ کو حاصل ہوا۔ اتنے لوگوں سے سن لیا کہ یقین ہو گیا، علم الیقین۔ عین الیقین کہتے ہیں گویا کہ پہلے تو آپ نے صرف آپ کو علم ہی ہوا تھا سنا کر، اگرچہ وہ سنانے والے بتانے والے وہ سیکھا لوگ تھے، زیادہ لوگ تھے، لیکن اب آپ نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ جس کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، خود اس کو دیکھ لیا جائے، تو سننا اور دیکھنا برابر نہیں ہوتے۔ آپ کو کوئی خبر ملے اور ایک چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس الخبر کالمعاینہ، کہ کوئی آپ کو خبر ملے وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ فرمان ہے۔ پھر وہ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ خبر آپ کو خبر ملے وہ دیکھنے کے برابر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے کوہ طور پر، تو اللہ نے کوہ طور پر ہی حضرت موسیٰ کو کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر پتہ لگ گیا تھا، لیکن ان کی وہ کیفیت نہیں ہوئی۔ یہ سن کر غصہ تو ان کو آیا، محسوس تو انہیں ہوا، فوراً واپس آئے اپنی قوم کی طرف، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوئی سن کر جو دیکھ کر ہوئی۔ جب دیکھا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ قوم جو ہے وہ مبتلا ہے شرک میں، بچھڑے کی، تو ہاتھوں سے تختیاں گر پڑی۔ تورات کی اتنی معزز کتاب وہ ہاتھوں سے گر پڑی، اپنے آپ میں ہی نہ رہے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، قوم سے کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد
میری اچھی جانشینی کی ہے، میں تو اللہ سے تورات لینے گیا، تم نے پیچھے سے یہ کیا کیا؟ عاجلتم امر ربکم، میرے آنے کا انتظار کر لیتے کم از کم، میں تمہارے لیے کتاب لینے گیا، تم نے میرے آنے سے پہلے ہی جلدی کر لی، جلدی کر کے تم نے بچھڑے کی پوجا کر لی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں ڈال دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو کہ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا اپنی قوم کو تو دیکھنے پر ان کی حالت غیر ہوئی، وہ حالت سن کر نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو یہ ہے عین الیقین، انسان کوئی دیکھے تو دیکھ کر یقین، علم الیقین سے زیادہ یقین ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان دیکھنے کے بعد اس کا تجربہ بھی کر لے۔ کوئی کہتا ہے جی فلاں چیز بڑی مزیدار ہے، کسی سے سنا، کسی بڑے سے، کسی عقل مند سے، کئی لوگوں سے سن لیا، سننے سے بھی انسان کو یقین آ جاتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ چیز کو کھا کر دیکھ لیتا ہے۔ شہد کے بارے میں سنا کہ شہد بڑا لذیذ ہوتا ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے، ایک آپ نے سنا ہے شہد کے بارے میں، یہ علم الیقین ہوا، کئی لوگوں سے سن لیا، سیکھا لوگوں سے سن لیا۔ پھر ایک آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ کیسے مکھیاں بناتی ہیں اس کو، تو دیکھنے سے وہ عین الیقین حاصل ہو گیا، اور پھر آپ نے اس کو باقاعدہ چکھ بھی لیا، اس کا ٹیسٹ بھی کر لیا، تو ٹیسٹ کرنے سے وہ آپ کو حق الیقین حاصل ہو گیا۔ تو یہ یقین کے 3 درجات ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں عین الیقین کا ذکر بھی ہے اور حق الیقین کا ذکر بھی ہے۔ قیامت کے بارے میں ہے کہ ابھی تو اللہ تمہیں بتا رہے ہیں قیامت کے بارے میں، تو تم کئی لوگ شک کرتے ہو۔ ثم لترونها عین الیقین، ایک وقت ہوگا جب تم اس کو یقینی طور پر دیکھ لو گے، تب تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ جب تم دیکھ لو گے اپنی نظروں سے، جنت سامنے ہوگی، جہنم سامنے ہوگی، تو تمہیں عین الیقین حاصل ہوگا۔ اور پھر قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، کہ یہ جو قیامت ہے اور یہ جو اللہ کی باتیں ہیں یہ حق الیقین ہے، یہ یقین کا سب سے آخری درجہ، جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ یقین کے درجات ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے ظن۔ ظن وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر جو یقین اس درجے کا ہے وہ اس درجے کا یقین نہ ہو، ظن ہو۔ لیکن ظن کے بھی درجات ہیں۔ ظن کا ایک درجہ ہے جو یقین کے قریب قریب ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور یہ ظن کا وہ درجہ ہے جو یقین کے قریب ہوتا ہے، تقریباً آپ سمجھیے یقین ہی ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف کرتے ہیں، ایمان والوں کی، کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو اللہ سے، نماز پڑھ کر صبر کر کے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نماز بہت بھاری ہے کافروں پر، منافقوں پر، مگر ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں لفظ ظن استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ ظن جو یہاں ہے یہ تقریباً یقین کے معنی میں ہے، یہ یقین کے معنی میں ہے، اسی لیے عام طور پر اس کے ترجمے میں یقین کا ترجمہ کیا ہوتا ہے مفسرین نے۔ نہیں، میں بات کروں ظن کی۔ ظن کے درجات، پہلے آپ کو یقین کے درجات بتائے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ تو پہلا درجہ علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے۔ اب ظن کے درجات بتا رہا ہوں۔ ظن کا جو سب سے بڑا، جس طرح یقین کا سب سے بڑا درجہ ہے حق الیقین، تو ظن کا سب سے بڑا درجہ ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ ظن جو تقریباً یقین کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں اور قرآن کریم کے اور آیات میں بھی ظن جو ہے وہ کئی مرتبہ یقین کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں اللہ نے اس کو جو ہے وہ اچھے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یہاں ظن تقریباً یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ اللہ کی ملاقات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے، لیکن پتہ لگا یہاں ظن سے مراد شک نہیں ہے، یہاں ظن سے مراد یقین ہے، یقین کے قریب مرحلہ۔ اچھا، ظن کا ایک معنی ہوتا ہے ظن غالب، جو یقین سے ایک تو ہے نا ظن تقریباً یقین کے معنی میں، یقین کے قریب،
اور ایک زن کا معنی ہے زن غالب. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد میاں بیوی اگر وہ گمان کریں کہ وہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اب وہ ناچاکی نہیں کریں گے، اب بلا وجہ اختلاف نہیں کریں گے، تو پھر انہیں دوبارہ رجوع کر لینا چاہیے، کہ دوبارہ شادی کر لینی چاہیے. دوسرے پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو وہاں لفظ ہے ان ظن ان یقیم حدود اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 230. یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے. تیسری طلاق ہو جائے فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یتراجعا، تیسری طلاق ہو جائے اور تیسری طلاق کے بعد وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے، اس مرد سے بھی طلاق ہو جائے، تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ شادی کر لیں. ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر انہیں گمان غالب ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کر لیں گے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے تیسری طلاق کی بات کی. تیسری طلاق کے بعد اگر عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، وہ بھی طلاق دے دے، 3 طلاقیں، تو یہ پرانے میاں بیوی اگر یہ گمان کریں کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے تو پھر یہ دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں، دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. تو یہاں زن جو ہے یہ زن غالب کے معنی میں ہے. ایک زن غالب کے معنی میں. زن کا تیسرا معنی ہوتا ہے زن جو شک کے معنی میں ہوتا ہے، جس میں 50-50 تقریباً بات ہوتی ہے. زن جو 50-50 معاملہ ہوتا ہے. عیسائیوں کے ہاں مشہور ہے کہ ان کو کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن عیسائیوں کو اس کا یقین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہودیوں نے شہید کیا کہ نہیں کیا، یہودی بدبخت تو کہتے ہیں دعوے سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ہم نے قتل کر دیا. یہودی تو دعویٰ کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو عیسائی ہیں یہ جو شک کرتے ہیں اس بارے میں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں وہ شک میں ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس بارے میں یقینی علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ہاں زن کی پیروی ہے، شک ہے. یہاں زن شک کے معنی میں ہے. انہیں شک ہے کہ شاید یہودیوں نے قتل کر دیا ہے، کبھی ان کے دل میں آتا کہ نہیں یہودی نہیں قتل کر سکے، تو وہ شک میں ہیں. شک ہوتا ہے 50-50 معاملہ. تو زن کا ایک معنی شک بھی ہوتا ہے. تو زن کے 3 معنی ہو گئے. ایک معنی شک 50-50، ایک معنی زن غالب، اور ایک زن کا معنی تقریباً یقین کے معنی میں، جو زن کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. تو یہ جو زن غالب ہے اس پر بھی عمل ہوتا ہے، اور جو زن یقین کے معنی پہ ہوتا ہے اس پر بھی عمل ہوتا ہے. یہ قابل عمل ہوتے ہیں دونوں. اچھا، زن کا جو چوتھا معنی ہے وہ ہے زن مرجو. 50% سے بھی نیچے، کسی کو 10% شک گزرے، 10% کے قریب، باقی 90% اس کے دل میں دوسری بات آتی ہے، لیکن ایک مرجو سا زن اس کے دل میں آتا ہے. 10%، 15%، 20%، 25% کسی کے دل میں خیال آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں زن مرجو، جس کو ہم عرف عام میں وہم بھی کہہ دیتے ہیں. وہم، فلاں کو وہم ہو گیا ہے. تو یہ وہم جو ہے نا یہ زن کے معنی میں ہے، لیکن یہ زن غالب یا جو زن یقین کے معنی میں ہے یا جو شک کے معنی میں ہوتا ہے اس کو نہیں کہتے، وہم کہتے ہیں. اس میں زن انتہائی کم درجے کا ہوتا ہے. یہ جو زن ہوتا ہے نا وہم کے درجے کا، یہ اس زن پہ عمل نہیں ہو سکتا. اس زن پہ عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے، خاص طور پہ جب اس کے بالمقابل یقینی اور علمی بات موجود ہو ہمارے پاس. اور یہ ہوتا ہی تب ہے جب اس کے بالمقابل یقینی بات موجود ہو. اس کے مخالف یقینی بات موجود ہے جو 100% یقین ہے ہمیں، لیکن ہم اس 100% یقین کو چھوڑ کر ہم زن کے پیچھے جاتے ہیں، وہم کے پیچھے جاتے ہیں، تو اس وہم پر کبھی عمل نہیں ہو سکتا. تو عام طور پہ جو قرآن کریم میں زن کی ممانعت ہے نا وہ اس زن کی ممانعت ہے جس کو وہم کہتے ہیں. بعض لوگ یہاں مغالطہ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر قسم کا زن جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے اس پہ. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ جو گواہی دی جاتی ہے یہ گواہی زن پر مبنی ہوتی ہے، یاد رکھیے. یہ گواہی کے بارے میں یقین نہیں ہوتا. دیکھیں 2 لوگ گواہی دیتے ہیں، 2 لوگ کی گواہی پر کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اب 2 لوگ جو گواہی دیتے ہیں، ہم جتنا مرضی 2 لوگوں پر یقین کریں، انہوں نے کبھی جھوٹ، دیکھیں گواہوں کے بارے میں
شرط ہے کہ وہ عادل ہونے چاہیے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عادل گواہ مقرر کرو۔ اور عادل شخص کے بارے میں ہمیں گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن کیا پتہ ایک شخص جو ہے وہ عام طور پہ جھوٹ نہ بولتا ہو لیکن یہیں بہک گیا ہو، اس ایک دفعہ بہک گیا ہو۔ ہم وہم کرنے کا تو کر سکتے ہیں، شک کرنے کا تو کر سکتے ہیں۔ تو جب 2 گواہ گواہی دیتے ہیں، چاہے وہ پہلے انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو، پہلے وہ اللہ سے ڈرتے ہوں، کیا پتہ یہاں کسی نے ان کو اتنا بڑا جو ہے وہ رشوت لگا دی ہو کہ کیا پتہ انہوں نے جھوٹی گواہی دے دی ہو۔ شک کرنے کو تو شک کیا ہی جا سکتا ہے۔ وہ جو ایک یقینی بات ہوتی ہے، یقینی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری گواہی ہے، یہ جو سارا فیصلے ہوتے ہیں، سارے آپ سمجھے ظن غالب کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مؤذن اذان کہتا ہے تو بعض دفعہ تو ہمیں پکا یقین ہوتا ہے 100% کہ اذان کا وقت ہو گیا، بعض دفعہ ہمیں پکا یقین نہیں ہوتا، لیکن ہم مؤذن کے اذان کہنے پر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ہمیں گمان غالب ہوتا ہے کہ مؤذن صحیح وقت پہ اذان کہہ رہا ہے، ہم روزہ بھی کھول دیتے ہیں، روزہ بند بھی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ظن غالب کی بنا پر ہم یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو میں صرف اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں ظن پر عمل کرنا اس کی مذمت ہو رہی ہے، لیکن یہاں ظن سے مراد وہ ظن ہے جو وہم کے معنی میں ہوتا ہے، اور جو خاص طور پر جس کے بالمقابل یقینی بات موجود ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اور ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس بارے میں علم نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا نہیں، اور فرشتے مؤنث ہے کہ نہیں، لیکن وہ اب ظن کی پیروی کر رہے ہیں، اور ظن سے مراد یہاں وہم ہے، وہ وہم کی پیروی کر رہے ہیں، ظن مرجوح کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ ظن جو ان کو ہے کہ یہ فرشتے عورتیں ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بھی ان کا ظن پر، وہم پر مبنی ہے۔ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے ان کے ذہن میں بھی یہ 5-10% بات ہی آتی ہے، اس سے زیادہ ان کے ذہن میں بھی بات نہیں آتی، لیکن وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے کہا ہے، حالانکہ یقینی باتیں ساری اس کے مخالف ہیں، نبیوں کی باتیں اس کے مخالف ہیں، ساری جو آسمانی صحیفے ہیں ان کی باتیں، جو یقینی باتیں ہیں وہ اس کے مخالف ہیں، اور اس کا ان کو بھی پتہ ہے، مشرکین کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس کے مخالف ہیں۔ اور مشرکین یہ نہیں کہ تمام صحیفوں کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کا تو کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ لائے ہیں، حالانکہ یہ بھی ان کو پتہ تھا ہم غلط کہہ رہے ہیں، وہ تو چونکہ انہوں نے نہیں ماننا ہوتا تھا اس لیے بہانہ بنانے کے لیے یہ بات کہہ دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے مشرکین، اور مشرکین یہودیوں عیسائیوں کے صحیفوں کو بھی جھوٹا نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ یہودیوں عیسائیوں کے علم پر اعتماد کرتے تھے، اپنے آپ کو جاہل سمجھتے تھے، یہودیوں عیسائیوں پر اعتماد کرتے تھے، اور یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود تھیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ سب باتیں موجود تھیں ان کے صحیفوں میں بھی، لیکن چونکہ اب انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا، اب اپنے آباء و اجداد کو جو پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اب اس کو جھوٹا کیسے کہیں؟ یہ ایسے کہ جیسے ہمارے ہاں رسوم و رواج ہیں، الٹی سیدھی بدعتی قسم کی رسومات ہیں، شرکیہ قسم کی رسومات ہیں، کئی لوگوں کو کھٹکتی بھی ہیں دل میں، 100% کھٹکتی ہیں، چھوڑتے ہی اس لیے نہیں ہیں کہ خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے، معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو کیا کہیں گے، کئی دفعہ دل سے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کی بات صحیح ہے۔ ابو طالب آپ کے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حفاظت کی، آپ کی حمایت کی، اور کئی دفعہ اسلام کے بارے میں اچھے کلمات کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں ان کے کئی شعر ہیں ابو طالب کے کہ آپ سچے نبی ہیں، مجھے یقین ہے آپ کے بارے میں، اس قسم کے شعر بھی ہیں ابو طالب کے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کہے ہیں، لیکن کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ صرف اس لیے کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے کہ جو ہے وہ اپنے باپ کی ملت چھوڑ دی، عبد المطلب کا دین چھوڑ دیا، صرف لوگوں کا کہنا اور یہ چیزیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر ظن کی، یہاں ظن سے مراد ظن مرجوح ہے، وہم، اور میں نے بتایا وہم
اس ظن کو کہتے ہیں جو بہت ظن مرجوع ہوتا ہے اور خاص طور پہ وہ حق کے بالمقابل ہوتا ہے. تو فرمایا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک ظن نہیں فائدہ دیتا حق سے کچھ بھی. حق کے مقابلے میں ظن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ ظن مرجوع، وہ ظن باطل ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ ظن وہ پھینکنے کے قابل ہوتا ہے، حق کے مقابلے میں ظن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن یہ ظن سے چمٹے ہوئے ہیں اور حق کو چھوڑے ہوئے ہیں. اور اکثر جو شرک ہے یہ شرک ظن و تخمین کی بنا پر ہوتا ہے. یہ جو مشرکین مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے وہ بھی ظن کی بنا پر تھا، وہ بھی وہم کی بنا پر تھا، دلیل کوئی نہیں تھی اس کی بھی. ساری علمی باتیں، صحیفوں کی باتیں، نبیوں کی باتیں، وہ سب اس کے خلاف تھیں. لیکن وہ اس لیے اس کو مانتے نہیں تھے کہ ایک ظن مرجوع، کبھی ان کے دل میں ظن مرجوع آتا تھا پتہ نہیں قیامت نہیں ہوگی، اور ساتھ آباء و اجداد. اب آباء و اجداد کی بات کیسے چھوڑیں؟ لوگ یہ کہیں گے کہ آباء و اجداد کی بات چھوڑ دی، اس کو انہوں نے عزت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں ظن کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو اکثر جو شرک ہے وہ ظن و تخمین کی بنا پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، سورہ یونس آیت نمبر 36. ان میں سے اکثر لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں. یہاں بھی ظن سے مراد ظن مرجوع ہے، وہم ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. تو وہ ظن قابل مذمت ہے جو ظن مرجوع ہو، وہم کے معنی میں ہو. ورنہ میں نے آپ کو ظن کی مثالیں دی. ظن خود یقین کے معنی میں آتا ہے، ظن غالب کے معنی میں آتا ہے، اور ہمارے دین کی کئی باتیں ظن غالب کی بنا پر ہے. میں تو تھوڑی سی اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ بعض لوگ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ حدیثوں کے انکار کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی حدیث ظنی ہوتی ہے قرآن کے مقابلے میں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن بھی کہتا ہے کہ ظن کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، مشرکین ظن کی پیروی کرتے تھے. پہلی بات ہے حدیث ظنی ہوتی نہیں ہے. اگر بعض علماء نے ظنی کہا بھی ہے تو وہ ظنی اس معنی میں کہا ہے کہ قرآن متواتر ہے. تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ اس کو روایت کریں کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ہی ممکن نہ ہو، ممکن نہ ہو. قرآن تو سارا کا سارا تواتر سے مروی ہے. حدیث بھی متواتر ہیں اور وہ قطعی ہیں، جو تواتر سے ثابت ہوتی ہیں وہ قطعی علم دیتی ہیں. لیکن ساری حدیثیں تواتر سے ثابت نہیں ہیں، اور دین کے ثابت ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تواتر سے مروی ہو. اگر ایک بندہ بھی سچا ہو، وہ خبر دے تو ایک بندے کی بات بھی دین ہوگی. اگر وہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دے رہا ہے تو اس کی بات بھی دین ہوگی. یہ نہیں کہ دین بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز تواتر سے ثابت ہو. اگر دین بننے کے لیے یہ ضروری ہوتا کوئی بات تواتر سے ثابت ہو تو کبھی اللہ تعالیٰ ایک نبی کو کبھی بھی مبعوث نہ کرتے. اللہ ہمیشہ 10 15 20 40 اکٹھے نبیوں کو مبعوث کرتے تاکہ خبر واحد نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے جبریل ایک فرشتہ ہوتا ہے، جبریل نبی کو بتاتا ہے، وہ ایک شخص ہوتا ہے، پھر وہ نبی پورا دین آگے پہنچاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین آگے پہنچایا تو آپ نے کئی علاقوں میں ایک ایک صحابی کو بھیجا ہے. اس ایک ایک صحابی نے لوگوں کو قرآن بھی پہنچایا ہے اور لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پہنچائی ہیں، احکامات کے بارے میں بھی بتایا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں بھی بتایا ہے. حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے معاذ تم اہل کتاب لوگوں کی طرف جا رہے ہو، انک تأتی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ. جو پہلی ان کو تم نے دعوت دینی ہے وہ توحید کی دعوت دینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری رسالت کے بارے میں ان کو بتانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں. اگر اس کو مان لیں تب تم نے ان کو پھر نماز کے بارے میں بتانا ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ اس کو مان لیں پھر تم نے ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ہے. اب ایک ہی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں اور ایک ہی شخص پورے ایک قوم کو، پورے ایک شہر والوں کو جو ہے وہ دین بتا رہا ہے. اب انہوں نے تو نہیں کہا یمن والوں نے کہ ایک شخص کی بات کو تو ہم دین سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم تو صرف اس بات کو مانیں گے جو قرآن سے ثابت ہوگا، جو تواتر سے ثابت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا
حضرت موسیٰ بن عمیر کی اکیلے کی دعوت پر پورا مدینہ مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے حضرت موسیٰ بن عمیر کو آپ نے 1-2 سال پہلے بھیج دیا تھا، تقریباً سارا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا سوائے منافقین کے، یہودیوں کے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر اکیلے تھے جنہوں نے دین سکھایا۔ صحابہ کرام عقیدہ بدل دیا کرتے تھے ایک صحابی کی بات سن کر، جب وہ کہتا تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ایک صحابی نے آ کر لوگوں کو بتایا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ چینج ہو گیا ہے، تو لوگوں نے نماز ختم ہونے کا بھی ویٹ نہیں کیا، یہ عقیدے کا مسئلہ تھا قبلہ کی تبدیلی، لوگوں نے جو ہے وہ نماز کے اندر ہی قبلہ چینج کر لیا۔ ایک صحابی نے بتایا کہ اے لوگوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں اور میں نے ان کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ مسجد قبلتین میں آ کر ایک صحابی نے خبر دی، تو ایک صحابی نے خبر دی، لوگ نماز کے اندر ہی پلٹ گئے۔ تو حدیث کو اگر ظنی کہا بھی جائے، بات چونکہ ظن کی ہو رہی ہے اور میں ظن کی وضاحت کر رہا ہوں، حدیث کو اگر ظنی کہا بھی ہے تو اس معنی میں کہا ہے کہ قرآن متواتر ہے، متواتر چیز یقینی ہوتی ہے، وہاں تو ظن غالب بھی نہیں ہوتا، وہاں تو یقین ہوتا ہے، 100% یقین، عین الیقین، حق الیقین ہوتا ہے تواتر میں، تو علم الیقین یا حق الیقین یا عین الیقین ہوتا ہے۔ حدیث کو تواتر کے بالمقابل جو حدیثیں متواتر نہیں ہیں، ورنہ حدیثیں بھی متواتر ہیں، جو حدیثیں متواتر نہیں ہیں ان کو ظنی کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ ظن سے مراد وہاں ظن یقین کے معنی میں ہے یا ظن غالب کے معنی میں ہے۔ جس طرح شہادت جس طرح 2 لوگوں کی قابل قبول ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 2 لوگ چاہے سکہ ہی کیوں نہ ہو، امکان ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، آج جھوٹ بول دیا ہو دنیاوی مفاد لے کر۔ تو اسی طرح کوئی بندہ امکان کرنا چاہے کہ جی ممکن ہے کہ جو حدیث کا راوی ہے کبھی اس کو نہ بھولا ہو۔ حدیث کے راوی کے لیے بڑی کڑی شرطیں ہیں، اس کا حافظہ اچھا ہو، وہ جھوٹا نہ ہو، وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا، بڑی کڑی شرطیں ہیں، اتنی کڑی شرطیں ہیں اگر ایک بندے سے ایک جھوٹ ثابت ہو جائے عام زندگی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نہیں، اس کی حدیثیں ہی قابل قبول نہیں ہوتی، بڑی کڑی شرطیں ہیں۔ تو اب کوئی بندہ کہ نہیں جی ٹھیک ہے بڑی کڑی شرطیں ہیں، صحابی کیوں نہ ہو، تو امکان تو وہاں بھی ہے کہ بھول گیا ہو، امکان تو وہاں بھی ہے کہ دنیاوی مفادات کے ساتھ بات کر دی ہو۔ ہم کہتے ہیں جتنے بھی امکانات ہوں، اللہ نے ہمیں جو پابند کیا ہے، اللہ نے ہمیں پابند کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق شخص خبر لائے تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کے پاس خبر لانے والا فاسق نہ ہو، ایک ہی بندہ ہو، فاسق نہ ہو، تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی، چاہے آپ اس کو ظنی کہیں چاہے آپ اس کو قطعی کہیں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ تھوڑی سی میں نے یہاں وضاحت کر دی ہے کہ حدیث کو جو ظنی کہتے ہیں وہ یہ وہم کے معنی میں نہیں ہے، وہ علم کے بالمقابل اور وہم کے معنی میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ظن جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جس کی اللہ مذمت کرتے ہیں، مشرکین ظن کی پیروی کرتے ہیں، تو بعض دفعہ منکرین حدیث کی آیتیں پیش کرتے ہیں، دیکھو جی قرآن کہتا ہے تو حدیث و ظنی ہوتی ہے، تمہارے علماء نے حدیث و ظنی کہا ہے تو ہم ظنی چیز کو نہیں مانتے۔ تو آپ بتائیے کہ ظن یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ظن غالب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور سارا جو شہادت کا گواہی کا نظام ہے سارا ظنی ہے۔ یہ سارا جو نماز، قبلہ، کئی دفعہ ہمیں یقین نہیں ہوتا، کیا ہمیں یقین ہے قبلہ بالکل سیدھ میں ہے، ہم ظن غالب کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ قبلہ، ہم کسی مسجد میں جائیں ظن غالب ہوتا ہے ہمیں قبلہ اس طرف ہے، ظن چلتا ہے ظن غالب، ظن مرجوح کی ممانعت ہے، اس کی مذمت ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے عورتوں والے نام رکھتے ہیں اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، پھر اللہ ان کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، فرشتوں کو عورتیں قرار دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا انہیں پتہ ہے فرشتے مؤنث ہیں؟ کیا جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو یہ حاضر تھے اس وقت؟ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں فرشتے عورتیں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے یقینی ان کے پاس، ہاں ان کے پاس وہم ہے، ظن مرجوح ہے، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر ظن کی۔ فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور حق کے مقابلے میں ظن کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو میں نے وضاحت کی کہ یہاں ظن سے مراد ظن مرجوح وہم ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں بھی اللہ یہی بات فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ ظن سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، ان بعض الظن اسم، بعض ظن گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا بعض ظن گناہ ہوتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہر ظن گناہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر ظن گناہ نہیں ہوتا،
بعض زن گناہ ہوتے ہیں. کون سے زن گناہ ہوتے ہیں؟ یہ جو زن مرجو کے پیچھے انسان لگے، یہ گناہ ہے، بلکہ جھوٹ ہوتا ہے. حدیث میں تو اس کو جھوٹ قرار دیا گیا ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6724، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاکم والظن، اے لوگو زن سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، زن سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. یہاں زن سے مراد کون سا زن ہے؟ یہی وہم والا زن، یہی وہم والا زن مراد ہے. ورنہ اگر آپ یہاں زن سے مراد زن غالب یا وہ جو یقین والا زن ہے، اگر وہ مراد لینا شروع کر دیں، اکثر چیزیں دین کی اس پر مبنی ہیں، تو پھر آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو ایاکم والظن، اے لوگو زن سے بچو، یعنی وہم سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، یہ وہم والا زن تو سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. جو اس کے پیچھے لگتا ہے وہ تو گویا کہ جھوٹ کے پیچھے لگ رہا ہے جب وہ حق کے بالمقابل ہو جائے. فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا، فرمایا پس منہ موڑو اس شخص سے جو منہ موڑے ہمارے ذکر سے. اعراض کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعراض کیجئے اس شخص سے جو منہ پھیرے ہمارے ذکر سے. وہ ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، آپ اس سے منہ پھیر لیجئے. یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل بدلہ. وہ بھی منہ موڑ رہا ہے اللہ کے ذکر سے، تو آپ اسے منہ موڑ لیں، آپ اس پر توجہ نہ کریں. اس کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ ملنا چاہیے. وہ اللہ سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، آپ اس سے منہ موڑ لیجئے. بس اعراض کیجئے اس شخص سے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہمارے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتا. ہمارا ذکر وہی قرآن حدیث اس کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے. جو اللہ کی وحی کو نہیں مانتا، تو آپ بھی اس کی پرواہ نہ کریں، آپ بھی اس کو چھوڑ دیں. اس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کی توجہ نہ، آپ منہ موڑیں اس سے. بس اعراض کر لیجئے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں وہ چاہتا مگر دنیا کی زندگی. ایسا شخص جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، در حقیقت وہ دنیا چاہتا ہے، وہ آخرت کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیاوی مفادات چاہتا ہے. ورنہ اگر کوئی صرف دنیا نہ چاہے، آخرت چاہے، تو وہ لازماً اللہ کو اہمیت دے گا، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی وحی کو اہمیت دے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ سے ڈرے گا. جو آخرت کا بھلا چاہتا ہے، آخرت کی نعمتیں چاہتا ہے، تو اس کو اللہ سے ڈرنا ہوگا. تو اللہ سے صرف وہی ڈرے گا جو آخرت کا ارادہ کرے، آخرت کو چاہے. جس کا مطمع نظر، جس کا سب کچھ دنیا ہی ہے، تو ایسا شخص نہ آخرت سے ڈرتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور جو شخص جس کے مطمع نظر دنیا ہی ہے اور وہ اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے بے رغبتی کرتا ہے، تو لوگوں کو بھی اسے منہ موڑ لینا چاہیے. بس اعراض کیجیے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے ہمارے ذکر سے، اور نہیں وہ چاہتا مگر دنیا کی زندگی. اللہ افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم ہے، یہ ان کے علم کی انتہا ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے ہیں. کیا ان کی دانش، کیا ان کا علم کی انتہا اتنی ہی ہے کہ دنیا سب کچھ ہے؟ کتنی عجیب بات ہے. بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں یہ لوگ. دنیا بہت جانتے ہیں، دنیا کی ایک ایک بات ان سے پوچھ لیجئے، ایک ایک عقدہ حل کر لیں گے، کہکشاؤں کی اور پتہ نہیں سمندروں کی گہرائیوں کی اور کہاں کہاں کی باتیں کریں گے، لیکن آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ انہیں سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا مبلغ علم ہے، یہ ان کے علم کی انتہا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی باتیں بہت جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہے. جو آخرت سے غافل ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کے نزدیک تو ہم ایسے لوگوں کو بڑا دانشور، بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں اللہ کے ہاں تو یہ لوگ عقل مند بھی نہیں ہیں.
اللہ کے نزدیک تو عقل مند وہ ہے جو کائنات میں غور کرے اور کائنات میں غور کر کے اس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو اللہ کے نزدیک تو عقل مند لوگ یہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو اللہ کو پہچان لے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان لے۔ ایک مشرک عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ زمین و آسمان میں غور کر کے اللہ کو نہ پہچاننے والا عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کون عقل مند لوگ ہیں؟ کون زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑتے ہیں؟ وہ جو پھر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو عقل مند لوگ یہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل مندی۔ جو بھی قرآن پڑھے گا، اللہ کی بات سنے گا، نبی کا فرمان سنے گا، پھر نصیحت پکڑے گا، تو اللہ کے نزدیک صرف وہی عقل مند ہے۔ جو نصیحت نہ پکڑے وہ عقل مند ہے ہی نہیں۔ دنیا اس کو جتنا مرضی عقل کا امام کہتی رہے، دنیا اس کو جتنا مرضی ارسطو، سقراط، بقراط کہتی پھرے، وہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو نصیحت پکڑ لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مبلغ علم ہے، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر دنیا کو ہی وہ گھر بنائے، پھر دنیا پر ہی وہ مطمئن ہو جائے۔ جس کا کوئی گھر نہیں ہے، دنیا اس کا ہی گھر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی، لیکن کسی نے اصل گھر بنایا ہی نہیں، اصل گھر کی طرف توجہ کی ہی نہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ دنیا کو گھر بنا لے اپنا۔ وَمَالُ مَن لَا مَالَ لَهُ، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے آخرت کے لیے، حقیقی زندگی کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے پھر دنیا کو ہی مال بنا لے۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کے لیے وہی مال و دولت جمع کرتا ہے جس کی عقل نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی تو یہی حیثیت ہے۔ ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی دعا ہے، بلکہ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، مشہور دعا ہے۔ اکثر حرمین کے ائمہ جب وطر پڑھتے ہیں، جب تراویح پڑھتے ہیں، تو وہ جو تراویح کا وطر ہوتا ہے، وطر میں اکثر وہ یہ دعا کرواتے ہیں جب دعا ہوتی ہے، تو یہ دعا کرتے ہیں اکثر۔ اس دعا کے آخر میں ہے کہ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارا اصل غم اور اصل فکر ہماری دنیا کے بارے میں نہ ہو، دنیا کو ہماری فکروں کا ہماری اصل فکر نہ بنا دے۔ ہماری اصل فکر آخرت ہے۔ مومن آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، مومن کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے نزدیک دنیا ایک عارضی سفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو، جیسے کہ بندہ سفر کرتے کرتے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو ایسے ہے دنیا کی حیثیت۔ ایک انسان سفر کے اندر کتنی عیش کرتا ہے، انسان کہتا ہے میں واپس جا کے عیش کروں گا، سفر کے اندر تو انسان مال و دولت اکٹھا نہیں کرتا، تو دنیا اسی طرح سفر ہے۔ آپ دعا کرتے تھے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا فکر نہ بنا دے، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا دے، کہ ہماری علم کی انتہا دنیا کے حد تک محدود ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا مبلغ علم دنیا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کا مبلغ علم دنیا ہو تو پھر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہما واحدہ، جو اپنی تمام فکروں کا خلاصہ ایک فکر کو بنا دے،
اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا فکر ہے۔ کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ اس کے دنیا کے سارے فکروں سے اس کو کافی ہو جائیں گے۔ جو سارا اپنا فکر آخرت کا فکر بنا لے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آخرت میں آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جس نے اپنے سارے فکر ایک ہی فکر بنا لیے، اللہ اس کو دنیا کے سارے فکر سے کافی ہو جائیں گے۔ ومن تشعبت به الہموم، جس کے دنیا کے فکر پھیل جائیں، یہ بھی فکر ہے دنیا کا، یہ بھی فکر ہے، یہ بھی فکر ہے، آخرت کا فکر نہیں ہے اس کو، لم یبال اللہ فی ای اودیۃ الدنیا ہلک، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ دنیا کے کس فکر میں ہلاک ہو جاتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اصل فکر جو ہے وہ آخرت کا فکر ہونا چاہیے، اور انسان کی ساری توجہ جو ہے وہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ دنیا کی فکر کرنے والوں کا پھر مبلغ علم یہی ہوتا ہے۔ کیا آخرت کا فکر ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ہر چیز میں آخرت کو مد نظر رکھے؟ انسان کے اگر دنیا میں انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس کام کرنے کی وجہ سے اسے دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، انسان آخرت کے فائدے کو ترجیح دے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز کے اندر آخرت کو مد نظر رکھا۔ تو یہ انسان کو اپنی سوچ خالص کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو دنیا کی رنگینی ہے، جو سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، یہ دنیا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے جس آیت میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس سے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آخرت میں آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں اصل حقیقت بیان ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور یہ دھوکہ کون دیتا ہے؟ یہ سب سے بڑا دھوکے باز دیتا ہے۔ دنیا بھی دھوکے کا سامان ہے، اور اس دنیا میں ہمیں مبتلا کرنے والا شیطان۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، نہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ دے اور نہ تمہیں سب سے بڑا دھوکے باز دھوکہ دے۔ تو دنیا کے دھوکے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اصل فکر ہمیں آخرت کی فکر رکھنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى